تو میرے قرآن مجید دینا ہے یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کی ہے دنیا نے وفا کی ماشاءاللہ بہت دولت کمائے بہت کمائے اتنا کمائے کہ ہم ذرا کسی کا اللہ نے محتاج نہیں بنایا صحیح محتاج نہیں بنایا لیکن اس کے باوجود بھی ہم جس اہل کے لیے جس اولاد کے لیے ہم اتنی کوششیں تبدو کر رہے ہیں نا ہم رات نہیں دیکھ رہے ہیں دن نہیں دیکھ رہے ہیں دھوپ نہیں دیکھتے چھاؤں نہیں دیکھتے سردی نہیں دیکھتے گرمی نہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم بچوں کی خوشی کے لیے بچوں کا اطمینان اور سکون کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں جب تک ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ہمارے بچوں کا روزی کا انتظام نہیں ہو سکے گا ہمارے گھروں کا کرایہ گھر بیٹھے نہیں آئے گا صحیح نہیں میں جن کا ذاتی گھر ہے ماشاءاللہ جو کرایہ گھر ہے وہ پتہ ہے کرایہ پر مجھے نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تمام چیزیں کوشش کر رہا ہے اور جس اولاد کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہ اتنی فرما بردار اولاد ہے کہ مرنے کے بعد دعا کرنا تو دور قبرستان میں جانا تو دور دعا نہیں کرے گی انصاف سے بتاؤ ہمارے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے کچھ لوگوں کی زندگی ہے ہمارے جان بھائی ہم تھے الحمدللہ میری ملاقات میں انہوں نے کسی کی عبادت اور صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میری وعدہ کو قیامت تک اجر و ثواب پہنچے الحمدللہ تعلیمات وہ بھی نصیب کی ہے نصیب کی ہے الحمدللہ کسی کی بچے کی حفاظت کی پر پورا سال بغیر کسی چوب و چرا کے ہمیں کسی تکلیف کے ہر ضرورت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پورا کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کسی کو بزرگ کوشش کرنا دور فرمائے اور اللہ ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا جب میں بھی ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی اس دنیا سے چلے گئے اس مصروف بھری دنیا میں کیا ہم دعا کی اپنے ماں باپ کی یاد آتی تو بھی ہماری دعا الا ماشاءاللہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصدق الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويحفظ الله ما يشاء سامعین و سامعات نوجوان محسوس بچوں جوان دوستوں تمام قسم کی کائناتوں بنائی دوستی کی بجائی ہمارے کائنات مالک و سلام کو ہدایت مقبول شریف کے لیے لائق اتباع و سلام ہے جو سلام کی رہی کے بعد ہے جو ملک کو روایت ہے تمام سرکار کی توصیف و حسنات کے بعد ہے وہ سلام علیہ السلام خصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین و سامعات آج کے جو رونق رمضان المبارک کے اس آخری دعوت اس غریب کا جس عنوان پر خطاب ہے وہ ہے موت کی یا جوانی موت کی سمجھے اس سے میں یہ عنوان آج کیوں لایا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری عادت ہے اسلام کے طریقہ رہا علماء کا طریقہ رہا کہ ہم کسی مسجد میں اگر کتاب درس میں جاتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب کو پوچھتے ہیں کہ آپ کس عنوان پر اپنی امت کو اپنی قوم کے لوگوں کو مسلموں کو مسلیان کو کیا سنانا چاہتے ہیں کیا سنانا چاہتے ہیں ورنہ میرا ارادہ تھا عمل پر استقامت اس ٹاپک پر بولوں یا تو آج رات کی رمضان کی آخری رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات ہماری رمضان کی آخری رات ہو رات بھی آخری ہے رمضان کے مہینے کی بھی آخری رات ہو ہماری بھی گمان کمزور نیوز آ چکی ہوگی جو کہ 9:09 ہو گیا 8:30 میں خبر آ جاتی ہے
सऊदीया आ गई माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे में ईद है, ये रमजान की भी आज हमारी आखिरी रात है, तो नियत ये थी कि दुआ की होता है इससे कुछ वादा कर, लेकिन इमाम साहब ने कहा कि आप मौत को याद रखिए, अगर मौत याद आई तो दर हकीकत दो तभी अमल में इजाफा करेगी। और जाहिर सी बात है, इंसाफ वाली बात है कि देखिए इंसान सब कुछ करता है, लेकिन मौत को भूल जाने की वजह से वो सब कुछ भूल चुका। मौत को भूलने की वजह से सब कुछ का आवाज सारी खत्म हो गई। क्यों मालूम है? मौत याद नहीं, मौत याद नहीं। इंसान सब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुतकिफ हैं, आप तो वाइट दीवार में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं माशाल्लाह, आपको आप भी मुतकिफ हैं। शहर का अवतार शहर का छोड़िए, अवतार की एकदम पानी माशाल्लाह राजा पे कमर इस बात की होने में क्यों कुछ कर बैठे, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह का जिब्राइल वहाँ नहीं बैठेगा, नज़र बनाए का जिब्राइल भी आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के साथ आता है, मस्जिद के कोने में नहीं आता। मस्जिद के कोने में आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो खुले फरिश्तों के साथ नाज़िल होते हैं, खुले। तो आप लोग ऐसा करें, सामीन का अजीब का सामीन होना जरूरी है। आज आपको मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आपके मस्जिद आमिरा की मस्जिद में मुझे दूसरा तरफ पहाड़ी शरीफ की मस्जिद में होता है। अल्लाह ताला सबसे बढ़िया को कबूल फरमाए। तो मेरा कुरान मजीद देखा है, ये दुनिया किसी के साथ वफा की है, दुनिया ने वफा की, माशाल्लाह बहुत दौलत कमाए, बहुत कमाए, इतना कमाए कि अल्लाह किसी का अल्लाह ने मोहताज नहीं बनाया, सही मोहताज नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी हम जिस अहल के लिए, जिस औलाद के लिए हम इतनी कोशिशों का वजू कर रहे हैं ना, हम रात नहीं देख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे हैं, धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देख रहे हैं, और हम बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का इत्मीनान और सुकून के लिए घरों से निकल जाते हैं, निकलता। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे बच्चों का रोटी का इंतजाम नहीं हो सकेगा, हमारे घरों का किराया घर बैठे नहीं आएगा। सही नहीं, मैं जितना शादी करे वो माशाल्लाह, जो किराया करे वो पता है, किराया पर मुझे नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम के लिए कोशिश कर रहा है। और जिस औलाद के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये इतनी फरमाबरदार औलाद है कि मरने के बाद दुआ करना तो दूर, कब्रिस्तान में जाकर तो दूर दुआ नहीं करेंगे। इंसाफ से बताओ, हमारे भी माँ बाप दुनिया से चले गए, कुछ लोगों की जिंदगी है चली गई। हमारे जान भाई लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात में इन्होंने किसी की इबादत और सिर्फ इस नियत से की थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वादा को क़यामत तक अजर व सवाब पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात वो भी नसीब की है, नसीब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की बहुत अच्छी की इबादत की और पूरा साल बगैर किसी चूम और चढ़ा के हमें किसी तकलीफ की हर जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके जरिए से पूरा की दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके किसी को बदू कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह उनके वालिदैन के लिए निजात का जरिया बनाए। जब मैं हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी इस दुनिया से चले गए, इस मसरूफ भरी दुनिया में क्या हम दुआ की अपने माँ बाप की याद आती कभी हमारी दुआओं इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय चंद लोगों के। अक्सर तो इस मसरूफ भरी दुनिया में ये भूल जाता है कि आज जुमा का हफ्ता है। जुमा के दिन एक दोस्त पूछ रहा है, मैंने मुझे अरे शेख बनाने का चाहा था, ये तो है कल जुमा है, बोला अरे कल जुमा है, भूल ही गया जुमा। ये मसरूफ भरी दुनिया में इंसान को ये भी याद नहीं रह रहा है कि क्या है, हम जिंदगी कहाँ गुजारते हैं, मेरा बोलने का मकसद क्या है, मैं कहाँ ले जाऊँ आपको। इस मसरूफ भरी दुनिया में जब हम भूल गए तो हमारी औलाद की जब दौर आएगा ना, तो इससे ज्यादा मसरूफ वाली दुनिया हो जाएगी।
تو تم کس امید میں بیٹھے ہو کہ یہ اولاد تمہاری قبرستان تک جا کر کے تمہاری پھوٹی ہوئی قبر کو درست کرے گی یا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی؟ اس مصروف بھری دنیا میں جب تم اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں بھول گئے تو یہ تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے گی؟ یاد رکھے گی تو اور دنیا مصروف ہو جائے گی۔ ابھی ہم دنیا کی تھوڑی محبت میں ہیں، وہ تو ان کا اٹھنا دنیا، بیٹھنا دنیا، عبادت سے بھی منقطع ہو جائیں گے وہ لوگ۔ کوئی الا ماشاء اللہ ہماری نسلوں کے جب دور آئے گا نا، الا ماشاء اللہ کوئی اس میں سے ایسا ہوگا جس کے اندر یہ ایمان موجود ہوگا کہ بھائی آپ کی جو کام کر رہے ہیں راستے کے باتوں میں یہ غلط ہے، وہ بھائی آپ دور ہٹ کر کے کر لو۔ الا ماشاء اللہ کسی بھی اتنا ایمان ہوگا الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہم جب دنیا میں دنیا میں دنیا کی محبت میں پڑ گئے، دنیا کی مال و متاع میں ہم گر گئے تو ہماری حالات اس سے حالت میں گر جائیں گے۔ ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دور پہلے سال سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ہماری اولاد ثابت ختم رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ مریم میں فرماتا ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ میرا رب تمہارا میرا خالق کہتا ہے میں ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہوں۔ يثبت الله الذين آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، بالقول الثابت في الحياة الدنيا، جس کے دل کو میں دنیا میں بھی ثابت رکھوں گا، ثابت قدم رکھوں گا، اور مرنے کے بعد بھی اسے ثابت قدم عطا کروں گا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آخرت میں بھی اسے ثابت قدم رکھوں گا۔ ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی اپنا محبوب نہیں بناتا، اللہ اسے کبھی اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ ظالموں کو کبھی اپنا دوست بنائے گا؟ اللہ دوست نہیں بنے گا۔ اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا سیکھتے، کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے بات، دنیا تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، دنیا ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا میں جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قولی اور قلبی دونوں طریقے سے جس سے اقرار دیا وہ دنیا میں آج بھی کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ تھا جن کا ذکر آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ سنتے ہیں، آپ ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب سے نوازتے ہیں، سنتے ہیں کہ عرش والے رب نے ان کو رضی اللہ عنہ کا کیوں؟ کلمہ تھا، وہ کلمہ ہی تھا لا الہ الا اللہ۔ عرب کے لوگ جانتے تھے عربی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کلمے کا اقرار کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی کائنات کے تمام معبودات باطلہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف ایک اللہ کی پرستش کرنی پڑے گی، اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو اس کے ثابت قدمی جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ان لوگوں کو، ورنہ کیا ہو جاتی وہ غریب صاحب کے مالدار والے مانتے تھے، ان کو پھیر لیتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے ثابت قدم رکھوں گا۔ کیا وجہ تھی لوگوں؟ یاسر رضی اللہ عنہ، یاسر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو تنے میں کھجور کی تنے میں یا پلر میں باندھ دیا گیا اور ان کو کیڑے میٹھے لا کر کے کانٹوں چبا رہے، آگ میں چلا رہے، کہتے ہیں کیا ہی خوب ہوتا ہے تمہاری جگہ پر تمہارے ساتھی محمد بن عبداللہ ہوتے، وہ ظالم ابی بن خلف۔ یہ جملہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عمار کیا کہتا ہے؟ اے مکہ کے سرداروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت تو دور کی بات، عمار یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے نبی کو کوئی کھاتا نہ چل جائے، کیڑے اور میٹھے تو چبانے دور کی بات ہے، عمار کو یہ بات ہے کہ میرے نبی کو کھاتا نہ چل جائے۔ یہ ایمان تھا، یہ کیا تھا؟ ایمان تھا، محبت تھی اللہ کے رسول سے، اللہ نے ان کو ثابت کیا۔ آخرت کی دنیا سب سے بہترین دنیا آخرت کی عبادت سے، قبر کی قبر سے شروع ہو جاتی ہے ہماری ویڈیو کی آخرت کی قبر سے شروع۔ اب ہم سن لیتے ہیں خبر کے مطابق برابر اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مدینہ کی
انصار کے جنازے میں شریک کے بقیع کی طرف چلے جائیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بقیع میں پہنچتے. بقیہ غرقد میں انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسوا ہم تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. اس لیے قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گئے کہ قبر تیار ہونے میں تھوڑی دیر تھی. وہ لحد والی قبر کی تیار ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کیا ہے. رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قبرستان میں جب بیٹھے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اتنا سکون اتنا اطمینان سے بیٹھے تھے کہ ہمارے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھی ہو چڑی بیٹھی ہو. اگر ہم ہلیں گے تو چڑی اڑ جائے گی وہ پرندہ اڑ جائے گا. ہمارے سکون کا نام یہ تھا. ہم کیا اطمینان سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. ذرا غور کریں آج کی بھی قبرستان ہے. اس دور میں بھی صحابہ رسول اللہ کے ساتھ قبرستان میں پہنچے. ان کی حالت بیٹھنے کی یہ ہے. اور اگر آج مسلمانوں کی قبروں کو تیار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو آدھے سے زیادہ لوگ یوں نکل چلے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ اگر کچھ بچے بھی تو ان کو دنیا کی تمام باتیں ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو نظر نہیں آتی. دھسی ہوئی قبریں کو نہیں دیکھتا ہے. گلی ہوئی ہڈیوں سے نظر نہیں آتی ہے. ہمارے ساتھ بھی وہ حشر ہونے والا دکھائی نہیں دیتا. ہم دنیا کی تمام باتیں کھڑے ہو کر کے قبرستانوں میں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. برابر اعظم کے ہمارے ہاتھ یہ تھی بیٹھنے کی. اب اتنا اطمینان سے اتنا سکون سے بیٹھے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھی ہو اور اگر ہم ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اتنا اطمینان سے ہم بیٹھے تھے کہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے غم کے مارے افسوس کے مارے فکر کے آپ زمین کو لکڑی سے کھروچ رہے تھے اور آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا اور کہا صحابہ تمہیں کیا معلوم ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ کیسی تکلیفیں ہوتی ہے. موت کے وقت کتنی سختی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ برکت مدینے میں مدینے کے قبرستان میں بیٹھ کر کے آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں جب مومنوں کی روح پرکاش ہوتی ہے مومنوں کا وقت قریب آتا ہے. ملک الموت علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتا ہے تو ملک الموت کیا کرتا ہے کہ جنت کے دو مومنوں کی جب روح نکالی جاتی ہے جنت کے دو فرشتے جنت کا بہترین لباس اور بہترین خوشبو سے معطر لباس لے کر کے آتے ہیں اور مرنے والے کے حد نگاہ اس کے پیروں کی طرف جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے وہ فرشتے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک الموت آتا ہے. ملک الموت آنے کے بعد یہ کہتا ہے اے اللہ کی پیاری روح آج نکل اللہ کی جنت کی طرف. آج نکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. بھی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندے کی روح آج نکل اللہ کی رحمت کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف اللہ کی جنت کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن و مومنات کی روح جب اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو جسم سے روح ایسا نکل آتا ہے جیسے مشکلے میں پانی ہو اور پانی میں پانی گرا ہو اور نظر آ جائے. اسے نکالنے دیتے آسانی سے نکل آتا ہے. روح اتنی آسانی سے نکل آتی ہے جب مسئلے میں سے پانی نکالنے کے برابر ہے. روح اتنی آسانی سے نکال لیتا ہے اور پھر ملک الموت کے ہاتھ سے وہ جنتی فرشتے جنتی کفن لے کر کے جنتی ریشمی لباس لے کر کے جو آیا ہوتا ہے وہ ریشمی لباس سے ان کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں. ان کی روح کو خوشبو میں لپیٹنے کے بعد جب وہ آسمانوں کا سفر کرتی ہے آسمانوں میں ملنے والے فرشتوں کی جماعت کہتی ہے یہ کون ہے جس کی روح کی خوشبو کا عالم یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کسی نے ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں ہوگی اور زمین پر کبھی قیامت تک کوئی ایسی خوشبو سونگ بھی نہیں سکتا ہے. تو ذکر کر رہا
فرشتے کہتے ہیں اے فرشتوں یہ کس نے پیارے سے پیارا نام لے کر کے وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کا ہے، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، فلاں بستی کا ہے، وہ پیارا سا نام لے کر کے وہ فرشتے کہتے ہیں، پھر وہ فرشتے آسمانوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی وہاں تک روح کو پہنچایا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یقیناً یہ میرا ایک فرشتہ ایک بندہ تھا، اس کا نام دفتر ہے نیکی میں لکھ دو، آسمان میں ایک دفتر ہے، اس رجسٹر ہے، اسی رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے فرشتے پھر اس کی روح کو بڑی صدر نام کے ساتھ لے کر کے محفوظ رکھتے ہیں اور پھر واپس اس کی روح کو لے کر کے آتے ہیں، ادھر ہم اپنے جنازے کو غسل دیتے ہیں، کفن میں لپٹتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، اور جب تک وہ جنازہ اپنے گھر میں رکھا ہوا رہتا ہے، کہتے ہیں لوگ مردے سوچتے، میں کہتا ہوں مردہ بات بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے جلدی کرو، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو، کیوں مجھے دنیا کی وبا میں، دنیا کی مصیبت میں تم نے کیوں رکھا ہے، لہذا میرے ساتھ جلدی کا معاملہ کرو۔ اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جنازے میں تاخیر مت کیا کرو، جلد سے جلد اس کو تدفین کا معاملہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ادھر اپنے جنازے کو تیار کر کے جنازہ پڑھنے کے بعد ہم جب اسے تدفین کرتے ہیں تو روح کو ان کے جسم کو واپس لا کر کے لوٹا دی جاتی ہے۔ فرشتے سوال پوچھتے مرد ہو کر دلالت کھاؤ، آسانی سے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا بندہ ہے، پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا میرا دین اسلام ہے، پوچھتا ہے کیا تو نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، کہا میرے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں 3 سوال ہوتے، میں کہتا ہوں 4 سوال ہوتے۔ کتنے سوال ہوتے؟ 4۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم کیسے جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آخری نبی آخری پیغمبر ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہوں قرأ بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں نے پڑھا ہے اللہ کی قرآن کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں قد صدقت، میرے بندے نے بالکل سچی بات کہی، قال صدقت، میرے بندے نے سچی بات کہی ہے، لہذا اس کے ساتھ وصیت والا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قول کے ساتھ اسی ایمان کے ساتھ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، قبر میں سچی اولاد بھی کھڑی نہیں ہوگی، میری بیوی بھی کھڑی نہیں ہوگی، جو بیوی اپنے شوہر کے مخالفت کرے ان کے خلاف ان کی عزت کے خلاف ایک ورد سننا پسند نہیں کرتی ہے، اتنی چاہنے والی بیوی بھی شوہر کے حق میں قبر میں کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ اولاد وہ بیٹیاں جن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ اولاد اپنے مقام پر جانیں قربان کرنے والی بھی ہوں، رب ذوالجلال کی قسم وہ ہمارے قبر میں ہمارے جواب کے لیے نہیں آئیں گے، ہمارے آباد ہی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ یہ رمضان آئے گا جنتوں سے تلاوت کی وہ قرآن کی تمہاری سفارش کے لیے کھڑے ہو جائے گا، فرشتوں کا خبردار میں اس کا محافظ ہوں، تمہاری نماز آ جائے، فرشتوں کو جب جواب دے دیا جائے گا تو ایک نورانی چہرہ قبر میں آئے گی، وہ کہے گی میں تیرے نماز ہوں، وہ کہے گی میں تیرا روزہ ہوں، وہ کہے گی میں تیرے تلاوت قرآن ہوں، وہ کہے گی میں تیرے صدقات بھی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائے گا، فرشتے اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائیں گے، وہ دیکھ کر بڑھا جائے گا کیا یہ میرا ٹھکانہ ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، میرا یہ ٹھکانہ نہیں بلکہ تیرا ٹھکانہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی عوام اور اس کے قبر میں درج کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کی وہ جنت کے نظارے کو دیکھے گا وہ کہے گا چھوڑو مجھے ابھی اسی وقت مجھے اس میں داخل ہو جانے دو، فرشتے کہیں گے نہیں تو سو جا، اور جب قیامت آئے گی جس وقت تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد تجھے تیرے حساب و کتاب کے بعد تجھے مقام عطا کیا جائے گا، یہ مومنوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کافروں کا و کرداروں کا ذکر کیا۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، سکرات کی حالت میں کسی کو آپ نے دیکھا ہو تو ذرا جائزہ لے لینا آج کے درس سے۔
جب ان کی موت کی باری آتی ہے آسمان سے فرشتے دو آتے ہیں جہنمی کان لے کر کے دو فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ تین. دو آتے ہیں جنتی کفن لے کر کے دو آتے ہیں جہنمی ٹاٹ لے کر کے. ٹاٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں ٹاٹ؟ وہ جو پہلے گیہوں کے تھیلے نہیں آتے تھے اس کے بڑی موٹی سی ٹاٹ چلا کر کے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا. اب پائیدار میں یوز ہوتا ہے وہ ہمارے روز میں بہتر والوں کو ٹاٹ کس کو کہتے ہیں. تو جہنمی ٹاٹ پھٹی پرانی بدبودار ٹاٹ لے کر کے جہنمی فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تین فرشتے ملک الموت اور جنت کو جہنم کے فرشتے دو آتے ہیں. ٹھیک ہے روح لے کے جانے کا ملک الموت کے روح لے جانے کا کام نہیں قبض کرنے کا کام اور لے جانے والے فرشتے دوسرے. اچھا جہنمی ٹاٹ لے کر کے آئے حد نگاہ مرنے والے کی حد نگاہ اس کے پیروں کی جانب جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے وہاں تک وہ فرشتے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے دل کی سکرات کی عالم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ دائیں بائیں اور اپنے پیروں کی جانب دیکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے. آنکھیں اس کی جگہ ٹھہری ہوئی نہیں رہتی. آپ دیکھیے ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے. ادھر اللہ کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام اور روح قبض کرنے کے لیے جب آتے تو وہ کہتا ہے اے گندی روح آج نکل اللہ کی غضب کی طرف اللہ کے غصے کی طرف. میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہیں ہماری روح گندی روحوں میں نہ ہو ہماری روح کہیں گندی روحوں میں نہ ہو. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کر کے دکھایا. یہ ہے اللہ کی مرضی اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کے بغیر ایک طرف پانی بھی کوئی پی نہیں سکتا ہے. زمزم پلاؤ یا گنگا جل کوئی قطرہ ایک اس کے اندر جا نہیں سکتا ہے. جن بازوؤں کی طاقت سے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا جن میں جا کر کے گولی بنا کر کے فیس بک پہ ڈالا کرتا تھا قید نوجوانوں سے قید ہونے سے اتنی طاقت والے انسان سے آج تیری روح تیرے ہستی میں موجود ہے تیرے جسم میں کام نہیں کر رہا ہے. لوگ ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ہاتھ کو ہلا کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے آج تیری طاقت تو بتا. میں جب کہتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں تو کہتا تھا تو تیری جگہ قادر ہے میں میری جگہ قادر ہوں. یہ میری طاقت ہے یہ میری قوت ہے. اس آگ کی طاقت و قوت سے دل کرم سے سگنیچر ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کی زمینیں دبا دی ہے بہت سارے لوگوں کے خلاف غلط فیصلے غلط قرارات دے دیے. انہی ہاتھوں کے ساتھ تو نے لکھائی پڑھائی کا کام کیا ہے. آج تیری روح تیرے جسم میں موجود ہے ہستی میں ہے اور تیرے ہاتھوں کی طاقت آج تیری اولادوں کی جس کے لیے تو نے اپنے باتوں سے محنت کر کے میری نافرمانی تو نے کی تھی میری ناشکری تو نے کی میری نافرمانی تو نے کی. زندگی تیری اولاد کی خوشی میں تو نے گزاری پیدا کرنے والے خالق کی خوشی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے تو نے اتنا نہیں گزارا. کہہ دے تیری اولاد کو کہ وہ تیرے ہاتھ کو اٹھا کر کے بٹھا کر کے دکھائے. ہاتھ کو ہلانے کی سکت نہیں ہے. ذرا دل میں طاقت ہے تو ہاتھ کے حضرت ہاتھ کو حضرت دیکھ کر کے بتاؤ اللہ الہ خلقت السماوات وقیل من راق وظن انه الفراق. ہمارے اہل جان تلاش کرتی ہے ان کی روح کو تباہ ہو جائے. ذرا کسی کے پاس زمزم تو لاؤ یاسین پڑھنے والوں کو بلاؤ. نہ جانے ہماری اولاد ہم کیا کرنے لگتے. سکرات کی حالت میں موت کا منظر موت کی سختی کا موت کی سختی کا نظارہ دیکھنا تو سکرات والوں کو دیکھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری روح تیرے جسم میں موجود ہے. ان پیروں سے تو زمین پر اکڑ کر کے چلا کرتا تھا. تیری طاقت و قوت کو زمین پہ تھم مار کر کے چلا کرتا تھا. تیری زور اور تیری بازو کی طاقت کو دکھایا کرتا تھا. آج تیری روح تیری ہستی میں موجود ہے. ہے تجھ میں طاقت تو تیرے پیر کو ذرا ادھر سے ادھر ہلا کر کے دکھا. پیر ٹھنڈے پڑ جاتے لکڑی کے مانند سیدھا ہو جاتا ہے. لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی بدن کشی کر رہا ہے. سکرات میں کسی کو دیکھنا ہوگا موت کی حالت میں تو ان کو دیکھو. اور لوگوں یاد رکھنا موت کی سختی ہر حالت میں ہے لازم ہے. اس زمین پر اگر کوئی موت کی سختی سے بچ سکتے تھے
تو وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اب ذرا فیصلہ کرو، روح اصلی میں ابھی پرواز بھی نہیں ہوئی ہے، ہمارا کھانا پینا ہم سنتے سب کو سنتا سب ہے، دیکھتا سب ہے، اپنی زبان موٹی ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم وہ زبان پہ نہیں رہ سکتا. اس کے سامنے بیوی تڑپ تڑپ کے رو رہی، معصوم بچے ہائے ابا جان کہہ کر کے رو رہے، ماں کی رو رہی ہے، بیٹی بیٹیاں رو رہی ہیں، لیکن زبان موٹی ہو چکی ہے. جس زبان کی جس کی چیخ کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کو اس کے بعد سنائی دیتی تھی، آج اللہ کہتا ہے تیری زبان میں قوت ہے تو بول کر کے بتا، زبان کو حرکت تو دے کر کے دکھا. موت کو یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پانی کا کٹورا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب عائشہ کی بہت اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول اب عائشہ کہتی ہے آپ پانی کے کٹورے میں ڈال سکتے تھے اور کہتے ہیں اللہ یا رب اللہ اللہ یا رب اللہ. اللہ کے نبی موت سختی کو بیان کرتے ہیں. اللہ مجھے کو یہ سختی دیتے اللہ کے نبی کو موت کی سختی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی دیتے ہیں. اما عائشہ میری حالت اس وقت ایسی ہے، وہ یہودت نے جو مجھے صحت دیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس صحت کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے، اس سے میرا نتیجہ پڑ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی دی. ہم لوگ کیوں سکتے ہو؟ یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتی. لکھ لو، لاؤ وائٹ پیپر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دے رہا ہے اللہ کی قسم ہماری اولاد ہماری کسی کام نہیں آئے گا. ہم جس کے لیے محنت کر رہے ہیں دنیا میں ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے اللہ کی قسم زندہ ماں باپ کو وصیت کرتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کے لیے آپ ہڈی کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے ملنے والا کام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کھلا پورا باپ جوان ساتھ بیٹے کو کھانا کھلا رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے. کاہی سست کوڑ بدترین انسان بہت کو تکلیف دیتے ہیں. دنیا میں مرنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، ہمارے خیر کی دعا کر سکتے ہیں. لوگوں اپنی آخرت بناؤ، کوئی نہیں ساتھ آنے والا سوائے آپ. نیکیاں کر دو جتنا ہو سکے. آپ یہ نہ سمجھ ایک مرتبہ آپ نے صبح بڑا کہا تو آپ کو 83 سال 4 مہینے کے برابر سبحان اللہ کرے گا. میرے کام کو نیکیاں کرو. کہاں آپ تعلیم دے رہے ہو بھائی؟ نظر بندو نیکیاں ادھر ادھر کہاں جا رہے بازاروں میں؟ دیکھو آج کی رات 29 تاریخ 29 رمضان میں ہماری عورتیں ہمارے بچے ہمارے ماتا پتا بازار کی زینت کرتے ہیں. ایک دو رات میں پورے رمضان کی عبادت کو بھارت کرنے کا مطلب کرتے ہیں. ڈر نہیں کیونکہ ہمارے آنکھ میں نہ اس میں کیا ضرورت نہیں ہے بھائی میرے عبادت کو کر لو، ضرورت کی چیز پوری ہو جائے انشاءاللہ ہو جائے. وقت آئے تو اس کو بھی کرے میرے عبادت کو. موت کے وقت سامنے بیوی بچے سب عیال موجود ہیں، بھائی بہن باپ بھائی سب موجود ہیں. اور جب موت آتی ہے بوڑھا نہیں دیکھتا، جوان نہیں دیکھتا. جب موت آتی ہے کسی کو بھی موت کا آئے پنجاب میں کب سے ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کے کپڑے بناتے ہیں آپ لوگ، اونٹ کی کپڑے کو جس طرح کانٹے دار درخت میں اسے ڈال دیا جائے اور جھٹکے سے اس کو کھینچے تو پوری اونٹ سے ادھر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جسم سے فرشتے روح کو ایسا ہی کھینچتے ہیں پوری ہتھیلیاں ادھر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کے ساتھ بہت پیسہ لے کر اللہ توحید کرتا ہے. اللہ اس کو میں بہت دیر کو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. کب آئے گا ایک بار راستے چل رہے چلتے چلتے بھوکا لگا تھوڑا گرے پر شاید نگر میں ایک ملسا اپنی بیوی کو بٹھا کے آیا ایک دیوار پر اچانک ایک بچہ آیا پتھر پہ آج ٹھوکر لگی گرے ملسا پر وہی بند اسپاٹ اس کی موت ہو. معلوم ہے بہت بہانا ڈھونڈتی کھانا کھا رہے تھے اچانک سے دھسکا آیا پتہ چلا چلے گئے. سو رہے تھے سوئے ہوئے رہ گئے. صبح میں رات کی پتہ چلا کسی اور نے اپنے دروازے کی کھولی توڑ کر کے کھولا ہے ان کی دروازے کو آج کے بعد بہت تباہی نہیں معلوم. موت کے آنے سے پہلے مومن تیار رہتا ہے کہ موت جب بھی آئے تو میرا رب مجھ سے تیار ہے.
جب اس کی روح کو فرشتے کھینچتے دھلی ہوئی اون کی طرح اجڑے ہوئے اون کی طرح اس کی کڑیاں ادھر جاتی پھر فرشتے اس کی روح کو جہنمی فرشتے اس کی روح کو جہنم کی تان میں لپیٹ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے اتنی بدبودار دنیا میں مری ہوئی جانور کی بدبو بھی لوگوں کو اتنی بری نہیں اتنا بدبودار اس کی روح سے بدبو آتی ہے وہ فرشتے اس میں لپیٹ لیتے ہیں آسمانوں کا سفر کرتے ہیں جب آسمانوں میں ملنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے کون اتنا بدبودار ہے بدبخت ہے ظاہر سی بات ہے بدبو والی چیز تو دور سے معلوم ہو جاتی پوچھتا ہے سب اپنے ناک دبانے لگتے ہیں کیا ہے پوچھنے والے جب فرشتے پوچھتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے اس کا دنیا میں جو سب سے بہترین کام ہوتا ہے اس نام کو لے کر کے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص ہے دنیا کا سب سے بہترین فلانے بستی فلانے شہر فلانی جگہ کا برابر فلانے یہ اس کی گندی روح اس آسمان پر بتایا جاتا ہے پہلے آسمان پر ہی اس کے روح کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے اللہ فرشتے دروازہ بلواتے فرشتے کو جب آسمان کے دروازوں کے دروازے پہ نہیں کھولتے اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اس کا نام دفتر سے چین میں لکھ دو زمین پر کرتا ہے اندر زمین کے ساتھ ہوتا ہے کے اندر دفتر سے چین میں لکھ دو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے فتخلقه الطير تحمل به الريح في مكان صحيح اسے چاہے پرندے کو چلتے یا ہوا میں جہاز کسی گڑھے میں لے جا کر کے ڈال دے جب تک اس کی جنازے کو تیار نہیں کیا جاتا ہے اس کی روح کی فرشتے کو پرواہ بھی نہیں ہوتی یوں پھینک دیا جاتا ہے اللہ ہم تمام کے روح کو الہ نبی تیرے جنت کے فرشتوں کے ہاتھ میں ڈالتا ہے اور اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے فرشتے ہوئے روح کو پھینک دیتے جنازے کو تیار کرتے غسل دیتے کے بعد جب اس کی جنازے کو اٹھا کر کے لے کر کے جانے لگتے ہیں آج جو ہمارے ہندوستان کا رواج ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سال 15 سال کا یہ رواج ہے جنازے کو اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم دعا پڑھنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ لیکن ہماری قوم کے لوگ جنازے کو اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے افسوس ریپورٹ تیری کیسی عقل یہ تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے کہا ہے تم ان تسبیحات کو پڑھو گے تو تمہارے نام کی جنت کی طرف لگا دیا جائے گا یہ الگ ٹاپک ہے یہ نئی بدعت کے جات کرتے ہیں وہ ہم چیز کے چلاتے والی قوم کے لوگ وہ روح کہتے ہیں ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو کہاں میری بربادی کی طرف مجھے لے کر کے جا رہے ہو اگر میں آپ سے نقطہ دے کر کے جا رہا ہوں اور کر دینا اس کی چیخ اور چلانے کی آواز ساری دنیا کی مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے آپ دیکھیے کسی جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں راستے میں چلنے والے جانور کا یا بے آپ دیکھیے کسی جنازے کو دیکھ کر وہ سر اٹھا کر جنازے کی طرف دیکھتے وہ چیخ اور چلا رہا ہوتا ہے وہ جانور ان کو ان کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آواز دنیا کے انسانوں میں سے کسی کو سنا دیا جائے تو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے مردوں کو دفنا کر چھوڑ دیں گے یوں پھینک دیں گے وہ مردہ بول رہا ہے لوگ مردے سنتے ہیں وہ بولتا ہے ہائے کہاں لے کر میری بربادی کی طرف میری تباہی کی طرف فرشتے جو ہم اسے جنازے کے بعد تبدیل کرتے دفنا دیتے اسے سوال جوابات نہیں چار ہوتے وہ ہر جواب میں کہتا ہائے ہائے قاضی مجھے نہیں معلوم ہائے ہائے قاضی میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتا ہے اپنی کذاب تھا یہ بندہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ بول رہا لہذا اس کے ساتھ سچی کا معاملہ کیا جائے خبر اسے دائیں بائیں پسلیوں کو ایسا کر کے پیس دیتے دائیں پسلی تمہاری پسلی جیسا لے آتا فرشتے بول کر کہتے ابھی آ رہے تمام دنیا کے آلات اس کے پاس سامنے آ جائے میں تیرے لوگوں کا حق ہوں میں تیرے برابر ہوں اسے دکھا دیا جنت تیری جگہ ہے کیا نہیں تیری نہیں ہے تیرا اصل ٹھکانا ایک جنت ہے جنت کی ہوا کا رخ اس کی طرف کر دیا جاتا ہے اس پر ایک فرشتہ بہرا اندھا بہرا اور گونگا متعین کر دیا جاتا ہے
اس کے ہاتھ میں دھن ہوتا ہے، دھن جسے لوگ مستری لوگ سنیک طور پر میں اس مثال دے رہا ہوں، وہ کیسا دھن ہوگا اس کا اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دھن ہوتا ہے جس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دھن کی اگر احد کے پہاڑ پر بھی اگر مار دو تو اس کا ایک مرتبہ اس سرما ہو جائے گا۔ بہت بات بڑی ایک مرتبہ مارتے سرما بن جائے گا یہ پہاڑ، اس دھن سے اس سودے کو وہ مارتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں مارے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گا تب تک قبر پر سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ایسا کر لو کہ ہمیں دنیا چاہیے یا دنیا چاہیے یا عبادت کرو تو اللہ نے محبت کھولی تھی عبادی بد کھولی جنتی اور راضی اگر مرضی اللہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو جان سیدھا جنت میں چلے جائے، اور اگر نہیں تو اس کا سزا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ مجھے عادت ہے کہ راجنتی میں الحمدللہ 48 منٹ تک پہنچ چکا ہوں، اور پھر مجھے دوسری جگہ بھی آپ کی مسجد سے بھی درس کے لیے جانا ہے، 10 بجے کے بعد آپ لوگ مجھے روشن کی اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، دیکھو بات جتنی چاہے سن لو، سننا کمال نہیں، عمل کرنا کیا ہے، لوگ عمل کرنا کمال ہے، اس عمل پر آنا سننا سنانا بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن عمل جب تک نہیں کریں گے وہ ایمان کی استقامت پر نہیں رہے گا۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب وآمن معك استقامت اختیار کی، اللہ کو عمل بہت پسند ہے، جس عمل پر تشریح اختیار کریں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اپنے سننے سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ہاتھ میں اختیار کرنے کی توفیق۔ یا رب عزیز جانے اجانے بہت گناہ ہم سے سرزد ہیں، لیکن یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یا تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ تمام ہی اولاد میں خواتین ہم اللہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں، اللہ سب گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو بھی صورت سے پریشان ہیں اللہ کی پریشانی کو خوش دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عاجلہ و مستعجلہ عطا فرما۔ یا العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا کی تمنا رکھتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، اللہ ہر ایک کی جان برابر ہو۔ یا الہ العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ جو بے اولاد ہیں الہ العالمین آج تیری تجلی آسمانی دنیا پر آتا ہے، لوگوں سے مقابلہ کرے کہ ماں کیا مانگتا ہے دل دیا جائے۔ اللہ ہم تو بے اولادوں کی اولاد اللہ جن کی صرف بیٹیاں ہیں اولاد غریبہ کی تلاش میں اللہ انہیں اولاد ہے، بیٹوں کی شکل میں اولاد ہوتا ہے، ایک سارے اولاد ہے تھا الہ العالمین جو جن کی اولادیں ہیں اللہ کی اولادوں کو دیکھ کر سارے بنا، اللہ آخرت کی جستجو کرنے والے بنا، اللہ ہمارے موت کے بعد ہمارے لیے انسان ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ ایسی اولادیں ہمیں عطا فرما۔ الہی ہم اس سے دعا کرتے ہیں اپنے دین جب تک اس لیے زمین پر ہم زندہ ہیں ایمان و اسلام کی حالت پر رہیں، الہی جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں خیر زندہ کرو، آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رئیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔